ماہ رمضان کے آغاز پر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ الذی ہدانا لحمده وجعلنا من اہلہ لنكون لإحسانه من الشاکرین۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی حمد و سپاس کی طرف ہماری رہنمائی کی اور ہمیں حمد گزاروں میں سے قرار دیا تاکہ ہم اس کے احسانات پر شکر کرنے والوں میں محسوب ہوں۔ وَلِيَجْزِيَنَا عَلَى ذَلِكَ جَزَاءَ الْمُحْسِنِينَ والحمد للہ الذی حبانا بدینہ۔ اور ہمیں اس شکر کے بدلے میں نیکوکاروں کا اجر دے۔ اس اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ستائش ہے جس نے ہمیں اپنا دین عطا کیا۔ واختصنا بملته وسب لنا في سبل إحسانه لنسلكها بمنه إلى رضوانه۔ اور اپنی ملت میں سے قرار دے کر امتیاز بخشا اور اپنے لطف و احسان کی راہوں پر چلایا تاکہ ہم اس کے فضل و کرم سے ان راستوں پر چل کر اس کی خوشنودی تک پہنچیں۔ حمدا يتقبله منا ويرضى به عنا۔ ایسی حمد جسے وہ قبول فرمائے اور جس کی وجہ سے ہم سے وہ راضی ہو جائے۔ والحمد للہ الذی جعل من تلك السبل شهره شهر رمضان شهر الصیام۔ تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے لطف و احسان کے راستوں میں سے ایک راستہ اپنے مہینے کو قرار دیا، یعنی رمضان کا مہینہ، سیام کا مہینہ، وشہر الاسلام وشہر الطہور وشہر التمحیص وشہر القیام۔ اسلام کا مہینہ، پاکیزگی کا مہینہ، تصفیہ و تطہیر کا مہینہ، عبادت و قیام کا مہینہ۔ الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے رہنما ہے، ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی روشن صداقتیں رکھتا ہے۔ فأبان فضيلته على سائر الشهور بما جعل له من الحرمات الموفورة۔ چنانچہ تمام مہینوں پر اس کی فضیلت و برتری کو آشکارا کیا ان فراواں عزتوں
والفضائل المشهورة، فحرم فيه ما أحل في غيره إعظاما. اور نمایاں فضیلتوں کی وجہ سے جو اس کے لیے قرار دیں اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے جو چیزیں دوسرے مہینوں میں جائز کی تھیں اس میں حرام کر دیں. وحجر فيه المطاعم والمشارب إكراما، وجعل له وقتا بينا. اور اس کے احترام کے پیش نظر کھانے پینے کی چیزوں سے منع کر دیا اور ایک واضح زمانہ اس کے لیے معین کر دیا. لا يجيز جل وعز أن يقدم قبله، ولا يقبل أن يؤخر عنه. خدائے بزرگ برتر یہ اجازت نہیں دیتا کہ اسے اس کے معینہ وقت سے آگے بڑھا دیا جائے، اور نہ یہ قبول کرتا ہے کہ اس سے مؤخر کر دیا جائے. ثم فضل ليلة واحدة من ليالي على ليالي 1000 شهر، وسماها ليلة القدر. پھر یہ کہ اس کی راتوں میں سے ایک رات کو 1000 مہینوں کی راتوں پر فضیلت دی اور اس کا نام شب قدر رکھا. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، دائم البركة إلى طلوع الفجر. اس رات میں فرشتے اور روح القدس ہر اس امر کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. وہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے جس کی برکت طلوع فجر تک دائم و برقرار ہے. على من يشاء من عباده بما أحكم من قضائه. جو اس کا قطعی فیصلہ ہوتا ہے اس کے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے. اللهم صل على محمد وآله وألهمنا معرفة فضله وإجلال حرمته. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ہدایت فرما کہ ہم اس مہینے کے فضل و शरफ کو پہچانیں، اس کی عزت و حرمت کو بلند جانیں. والتحفظ مما حضرت فيه، وأعنا على صيامه بكف الجوارح عن معاصيك. اور اس میں ان چیزوں سے جن سے تو نے منع کیا ہے اجتناب کریں، اور اس کے روزے رکھنے میں ہمارے اعضاء کو نافرمانیوں سے روکنے واستعمالها فيه بما يرضيك حتى لا نصغي بأسماعنا إلى لغو. اور ان کاموں میں مصروف رکھنے سے جو تیری خوشنودی کا باعث ہوں ہماری اعانت فرما تاکہ ہم نہ بیہودہ باتوں کی طرف کان لگائیں.
ولا نسرع بأبصارنا إلى لهو وحتى لا نبسط أيدينا إلى محظور. نہ فضول چیزوں کی طرف بے محابہ نگاہیں اٹھائیں، نہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھائیں. ولا نخطو بأقدامنا إلى محجور وحتى لا تعي بطوننا إلا ما أحللت. نہ امر ممنوع کی طرف پیش قدمی کریں، نہ تیری حلال کی ہوئی چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو ہمارے شکم قبول کریں. ولا تنطق ألسنتنا إلا بما مثلت ولا نتكلف إلا ما يدني من ثوابك. اور نہ تیری بیان کی ہوئی باتوں کے سوا ہماری زبانیں گویا ہوں، صرف ان چیزوں کے بجا لانے کا بار اٹھائیں جو تیرے ثواب سے قریب کریں. ولا نتعاطى إلا الذي يقي من عقابك ثم خلص ذلك كله من رئاء المرائين. اور صرف ان کاموں کو انجام دیں جو تیرے عذاب سے بچا لے جائیں، پھر ان تمام اعمال کو ریاکاروں کی ریاکاری وسمعة المسمعين لا نشرك فيه أحدا دونك. اور شہرت پسندوں کی شہرت پسندی سے پاک کر دے، اس طرح کہ تیرے علاوہ کسی کو ان میں شریک نہ کریں. ولا نبتغي فيه مرادا سواك. اللهم صل على محمد وآله. اور تیرے سوا کسی سے کوئی مطلب نہ رکھیں. اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما. وقفنا فيه على مواقيت الصلوات الخمس بحدودها التي حددت وفروضها التي فرضت. اور ہمیں اس میں نماز ہائے پنجگانہ کے اوقات سے ان حدود کے ساتھ جو تو نے معین کیے ہیں اور ان واجبات کے ساتھ جو تو نے عائد کیے ہیں. ووظائفها التي وظفت وأوقاتها التي وقت. اور ان آداب کے ساتھ جو تو نے قرار دیے ہیں اور ان لمحات کے ساتھ جو تو نے مقرر کیے ہیں آگاہ فرما. وأنزلنا فيها منزلة المصيبين لمنازلها الحافظين لأركانها. اور ہمیں ان نمازوں میں ان لوگوں کے مرتبے پر فائز کر جو ان نمازوں کے درجات عالیہ حاصل کرنے والے، المؤدين لها في أوقاتها على ما سنه عبدك ورسولك صلواتك عليه وآله في ركوعها وسجودها. ان کے واجبات کی نگہداشت کرنے والے اور انہیں ان کے اوقات میں اسی طریقے پر جو تیرے عبد خاص اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع و سجود
وجميع فواضلها على أتم الطهور وأسبغه وأبين الخشوع وأبلغه، اور ان کے تمام فضیلت و برتری کے پہلوؤں میں جاری کیا تھا، کامل اور پوری پاکیزگی اور نمایاں و مکمل خشوع و فروتنی کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں۔ ووفقنا فيه لأن نصل أرحامنا بالبر والصلة، اور ہمیں اس مہینے میں توفیق دے کہ نیکی و احسان کے ذریعے عزیزوں کے ساتھ صلہ رحمی، وأن نتعاهد جيراننا بالإفضال والعطية، وأن نخلص أموالنا من التبعات، اور انعام و بخشش سے ہمسایوں کی خبر گیری کریں اور اپنے اموال کو مظلوموں سے پاک و صاف کریں، وأن نطهرها بإخراج الزكوات، وأن نراجع من هاجرنا، وأن ننصف من ظلمنا، اور زکوٰۃ دے کر انہیں پاکیزہ و طیب بنا لیں، اور یہ کہ جو ہم سے علیحدگی اختیار کرے اس کی طرف دست مصالحت بڑھائیں، جو ہم پر ظلم کرے اس سے انصاف برتیں، وأن نسالم من عادانا، حاشا من عودي فيك ولك، جو ہم سے دشمنی کرے اس سے صلح و صفائی کریں، سوائے اس کے جس سے تیرے لیے اور تیری خاطر دشمنی کی گئی ہو، فإنه العدو الذي لا نواليه، والحزب الذي لا نصافيه، کیونکہ وہ ایسا دشمن ہے جسے ہم دوست نہیں رکھ سکتے، اور ایسے گروہ کا فرد ہے جس سے ہم صاف نہیں ہو سکتے، وأن نتقرب إليك فيه من الأعمال الزاكية بما تطهرنا به من الذنوب، اور ہمیں اس مہینے میں ایسے پاک و پاکیزہ اعمال کے وسیلے سے تقرب حاصل کرنے کی توفیق دے جن کے ذریعے تو ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، وتعصمنا فيه مما نستأنف من العيوب، اور اثر نو برائیوں کے ارتکاب سے بچا لے جائے، حتى لا يورد عليك أحد من ملائكتك إلا دون ما نورد من أبواب الطاعة لك وأنواع القربة إليك، یہاں تک کہ فرشتے تیری بارگاہ میں جو اعمال نامے پیش کریں وہ ہماری ہر قسم کی اطاعتوں اور ہر نوع کی عبادت کے مقابلے میں سبک ہوں۔ اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر، اے اللہ میں تجھ سے اس مہینے کے حق و حرمت وبحق من تعبد لك فيه من ابتدائه إلى وقت فنائه
من ملك قربته اور نیز ان لوگوں کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جنہوں نے اس مہینے میں شروع سے لے کر اس کے ختم ہونے تک تیری عبادت کی ہو، وہ مقرب بارگاہ فرشتہ ہو، أو نبي أرسلته أو عبد صالح اختصصته أن تصلي على محمد وآله، یا نبی مرسل یا کوئی مرد صالح و برگزیدہ کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائے، وأهلنا فيه لما وعدت أولياءك من كرامتك، اور جس عزت و کرامت کا تو نے اپنے دوستوں سے وعدہ کیا ہے اس کا ہمیں اہل بنا، وأوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك، اور جو انتہائی اطاعت کرنے والوں کے لیے تو نے اجر مقرر کیا ہے وہ ہمارے لیے بھی مقرر فرما، واجعلنا في نظم من استحق رفيع الأعلى برحمتك، اور ہمیں اپنی رحمت سے ان لوگوں میں شامل کر جنہوں نے بلند ترین مرتبے کا استحقاق پیدا کیا۔ اللهم صل على محمد وآله وجنبنا الإلحاد في توحيدك، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اس چیز سے بچائے رکھ کہ ہم توحید میں کج اندیشی والتقصير في تمجيدك والشك في دينك والعمى عن سبيلك، تیری تمجید و بزرگی میں کوتاہی، تیرے دین میں شک، تیرے راستے سے بے راہ روی، والإغفال لحرمتك والانخداع لعدوك الشيطان الرجيم، اور تیری حرمت سے لاپرواہی کریں اور تیرے دشمن شیطان مردود سے فریب خوردگی کا شکار ہوں۔ اللهم صل على محمد وآله، وإذا كان لك في كل ليلة من ليالي شهرنا هذا رقاب يعتقها عفوك، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور جبکہ اس مہینے کی راتوں میں ہر رات میں تیرے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جنہیں تیرا عفو و کرم آزاد کرتا ہے، أو يهبها صفحك فاجعل رقابنا من تلك الرقاب واجعلنا لشهرنا من خير أهل وأصحاب، کہ تیری بخشش و درگزر انہیں بخش دیتی ہے تو ہمیں بھی انہی بندوں میں داخل کر اور اس مہینے کے بہترین اہل و اصحاب میں قرار دے۔ اللهم صل على محمد وآله
وامحق ذنوبنا مع امحاق هلاله. اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اس چاند کے گھٹنے کے ساتھ ہمارے گناہوں کو بھی محو کر دے۔ واسلخ عنا تبعاتنا مع انسلاخ ایامه. اور جب اس کے دن ختم ہونے پر آئیں تو ہمارے گناہوں کا وبال ہم سے دور کر دے، حتى ينقضي عنا وقد صفيتنا فيه من الخطيئات وأخلصتنا فيه من السيئات. تاکہ یہ مہینہ اس طرح تمام ہو کہ تو ہمیں خطاؤں سے پاک اور گناہوں سے بری کر چکا ہو۔ اللهم صل على محمد وآله وإن ملنا فيه فعدلنا وإن زغنا فيه فقومنا. اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اس مہینے میں اگر ہم حق سے منہ موڑیں تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا دے، اور کجروی اختیار کریں تو ہماری اصلاح و درستگی فرما۔ وإن اشتمل علينا عدوك الشيطان فاستنقذنا من. اور اگر تیرا دشمن شیطان ہمارے گرد احاطہ کرے تو اس کے پنجے سے چھڑا لے۔ اللهم اشحنه بعبادتنا إياك وزين أوقاته بطاعتنا لك. پار الہا، اس مہینے کا دامن ہماری عبادتوں سے جو تیرے لیے بجا لائی گئی ہوں بھر دے، اور اس کے لمحات کو ہماری اطاعتوں سے سجا دے۔ وأعنا في نهاره على صيامه وفي ليله على الصلاة والتضرع إليك والخشوع إليك. اور اس کے دنوں میں روزے رکھنے اور اس کی راتوں میں نمازیں پڑھنے، تیرے حضور گڑ گڑانے، تیرے سامنے عجز و الحاح کرنے، والذلة بين يديك حتى لا يشهد نهاره علينا بغفلة ولا ليله بتفريط. اور تیرے روبرو ذلت و خواری کا مظاہرہ کرنے، ان سب میں ہماری مدد فرما، تاکہ اس کے دن ہمارے خلاف غفلت کی اور اس کی راتیں کوتاہی و تقصیر کی گواہی نہ دیں۔ اللهم واجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتنا. اے اللہ، تمام مہینوں اور دنوں میں جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ایسا ہی قرار دے۔ واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو فردوس بری کی زندگی کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وارث ہوں گے۔
والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. اور وہ کہ جو کچھ وہ خدا کی راہ میں دے سکتے ہیں دیتے ہیں، پھر بھی ان کے دلوں کو یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر جانا ہے. ومن الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اور ان لوگوں میں سے جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، اور وہی تو وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں. اللهم صل على محمد وآله في كل وقت وكل أوان وعلى كل حال. اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ہر وقت اور ہر گھڑی اور ہر حال میں. عدد ما صليت على من صليت عليه. اس قدر رحمت نازل فرما جتنی تو نے کسی پر نازل کی ہو. وأضعاف ذلك كله بالأضعاف التي لا يحصيها غيرك إنك فعال لما تريد. اور ان سب رحمتوں سے دوگنی چوگنی کہ جسے تیرے علاوہ کوئی شمار نہ کر سکے. بے شک تو جو چاہتا ہے وہی کرنے والا ہے.